ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر علی عمران کے ساتھ پریونٹیو میڈیسن کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پریونٹیو میڈیسن کی بات ہو رہی تھی، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ بے شمار بیماریاں جینیٹک یا وراثت میں بھی ملتی ہیں، جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے ان کی. اس مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اکثر بڑا مشکل سوال ہوتا ہے کہ ان بیماریوں سے بچیں تو کیسے بچیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو ظاہر ہے کہ اس کو ایک مرد عورت سے لنک کیا، اور چونکہ کوئی بھی مخلوق پرفیکٹ فارم میں نہیں ہے تو اب اقسام بیماریاں جو جینیٹک یا موروثی قرار پائیں ان میں مختلف عوارض ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انتہائی شدت کے ساتھ آپ اس سے پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ تھیلیسمیا کو ہی لیں، کہ اگر ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیں، اللہ نے علم دیا ہے کہ اگر ہم دو آدمیاں جن کو اندر تھیلیسمیا ہے اگر ہم وہ اسکریننگ کر لیں یا اس خاندان میں ہے تو ہم آنے والی نسل میں تھیلیسمیا کو بہت ریڈیوس کر سکتے ہیں یا ایبسنٹ کر سکتے ہیں. یا آپس میں خاندانوں میں شادیاں نہ کریں جہاں یہ مرض ہے، تو اگر دو مائنر نہیں مل رہے اور ایک مائنر اور بھلے دوسرا پیور ہیلدی ہے تو یہ 0 چانس ہو گیا. تو یہ اس کی ایک مثال دی. پھر اسی طرح ابھی ہم نے شوگر کا ذکر کیا، شوگر تک کا پری ڈسپوزیشن ہوتا ہے. اگر آپ کے علم میں ہے کہ دادا دادی نانا نانی کسی کو ہے تو آپ اپنے طرز زندگی کو تھوڑا بہتر کر اس کو اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کہ شاید آپ کو نرچر تو ہوا، لیکن اگر آپ نیچر میں جائیں اور آپ وہ چیزیں اپنائیں تو شاید ڈائبٹیز آپ کو شاید نہ ہی ہو، کیونکہ آپ ان چیزوں سے نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ ایون ہارٹ کی ڈیزیز بھی دیکھیں، اس کا بھی پری ڈسپوزیشن ہے. اور اگر آپ کے خاندان کے تجزیہ کیا جائے یا آپ کا فیملی ڈاکٹر اچھے سے آپ کے سے جانتا ہے تو وہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ اس موروثی موجودگی سے آپ دوسرے طرز عمل اپنا کے اسے بچا سکتے ہیں. حتیٰ کہ انسان کی نفسیاتی عوارض ہے، آپ ایپیلیپسی دیکھ لیں، آپ ڈپریسو ڈس آرڈرز دیکھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا پرفیکٹ ورلڈ ہے، لیکن ہر چیز ماشاءاللہ سے جدید سائنس میں اگر ایک اچھے تناظر میں فیملی فزیشین پریونشن کا عمل ان بیماریوں میں بھی اپنایا جا سکتا ہے کسی حد تک. یا ہیلدی اس طرح رہا جا سکتا ہے کہ موروثی موجودگی کے باوجود آپ ایک بے حد اچھی صحت مندانہ زندگی گزار سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ 100% ہوگا، چانس 5% کہیں 10% بڑھا ہے، لیکن اگر آپ مینیج کر دیں تو ممکن ہے آپ کو نہ ہو. نوائز پولوشن کا ورڈ اچانک سے سامنے آیا اور کافی تیزی سے شہرت پا رہا ہے. یہ بھی کچھ بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے کیا؟ دیکھیے، اگر آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ شور کا کیا رول ہے تو سکون اور شور ساتھ ہے. دیکھیے، سکون جب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سکون ہے قلب، اور شور ہوتا ہے تو قلب کا سکون برباد ہوتا ہے. اور جب قلب کا ہوتا ہے تو ذہن کا بھی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں چڑچڑاپن، اب آپ گھر سے نکلیں ملازمت کے لیے، ہر کوئی ہارن بجا رہا ہے یا آپ کو ہر طرف شور آ رہا ہے یا بے ہنگم لوگ اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس کا تاثر کیا ہوا ہے کہ لوگوں میں ایک چڑچڑاپن یا روڈنس آ گئی ہے. اچھا، اس کے برعکس اگر آپ کسی اچھے معاشرے میں آج بھی جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر ایک ہارن بجانے پہ لوگ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے. تو شور کا دماغ پر اثر ہوتا ہے، چڑچڑے پن پر، انزائٹی پر. بعض دفعہ آپ دیکھیے روڈ ریج ہے، نوائز پولوشن یا جھگڑ بگڑ میں ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں. جی. اچھا، وہ مکانات جو آپ دیکھیں جو سڑکوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں رات کو موٹر سائیکل میں جو ہے وہ سائلنسر نہیں ہے. آپ دیکھیں نیند برباد. نیند صحت کی اور انسانی فنکشن کے دماغ کے لیے اور دل کے لیے انتہائی ضروری ہے. جب آپ سوچئے کہ ایسے لوگ جو شور کے روڈ پہ رہ رہے ہیں اور وہاں آداب نہیں ملحوظ رکھے جاتے، آپ ان کے مزاج کو دیکھیں اور آپ 3 گلی پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ فرق وہاں پہ محسوس ہوگا. کیونکہ مستقل شور سن کے انسان کی جب نیند متاثر ہوتی ہے تو یقیناً انسان کی اور نفسیات پر اس کا اثر ہے. تفصیلات میں جاتے تو پھر آپ کو بہت بتایا جا سکتا ہے، لیکن ہم اسے کم کر سکتے ہیں. اور قوانین جو ہیں ٹریفک والے اگر اس پہ کنٹرول کریں، ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن بہتر. اور لوگوں سے میری یہی گزارش ہے، میرے خیال سے اخلاقیات کو اگر فالو کیا جائے تو بہتر رہے اور گا. یہ اخلاقیات میں صرف یہ کریں کہ فوراً بلا وجہ نہ بجائیں اور بلا وجہ جو ہے خدا کے لیے یہ سائلنسر نہ نکالیں. ہم اپنی ذرا سی خوشی کے لیے کتنے لوگوں کو تکلیف ہو، پھر مریض ہوتے ہیں، بوڑھے ہیں، بچوں نے سونا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اخلاقی ذمہ داری جیسے آپ نے کہا بہت ضروری ہے اور یہ معاشرے کی انڈیکیٹر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، خون بھی ایک وجہ بن سکتی ہے بیماریوں کے پھیلنے کی. اسی طرح سے جنسی تعلقات کا بھی کافی تذکرہ آتا ہے جب بیماریوں کے پھیلنے کی بات کی جاتی ہے. اس طرح کی بیماریوں سے بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اب دیکھیے، مثبت؟ میں ایک اسلامی معاشرے میں یا ایک کنزرویٹو معاشرے میں بیٹھا ہوں. آپ نے بھی ایک لفظ کیا، دیکھیے یقیناً خون سے بہت سے عوارض یا بیماریاں پھیلتے ہیں، اور آپ نے اس کے ساتھ ہی ایک پیرا روی کا لفظ بھی استعمال کیا. یقیناً اس میں بھی خون کا استعمال ہے، لیکن اگر ہم خون سے لیں تو مثلاً اگر صاف خون نہیں ہے
چھوٹی سی مثال بلڈ بینک گئے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اسکرین بلڈ نہیں ہے تو اس سے مثلاً ہیپیٹائٹس پھیل سکتا ہے، ایون HIV وائرس پھیل سکتا ہے. ہیپیٹائٹس کی بالکل 2 قسمیں ہیں، B اور C. تو خون کے پھیلنے کے لیے ایون سفلس اور ملیریا پھیل سکتا ہے. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ خون یا سیکریشن ہم لفظ استعمال کر لیں تو اس سے ایسے بہت سے امراض ہیں جن کا ان دونوں کا میں نے ذکر کیا وہ بھی پھیل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ عوارض اور بھی ہیں اگر آپ کہیں جو کہ خون سے ہی پھیل سکتے ہیں، اور میں یہاں تک کہوں گا سلائیوا تھوک سے پھیل سکتے ہیں. تو ہم ہر چیز کو، لیکن بہرحال اگر ہمیں کسی مرض کو روکنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مرض نہیں ہے، اور تعلیم اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ مرض نہ ہو. اور بعض دفعہ لوگوں کا یہ تاثر ہوتا ہے، جیسے بھی آپ نے کہا کہ بے روی والا ہے، کہ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ برے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا مشکل آئے تو آپ ان عوارض سے بچنے کے لیے یہ عمل نہ کریں. تو اس میں سفلس ہے، گنوریا ہے، کلیمیڈیا ہے، آپ کے ہرپیز ہے، ہیومن پیپیلوما وائرس ہے. مثلا سرویکل کینسر کا یورپ امریکہ میں مین کوز ہیومن پیپیلوما وائرس ہے، اور اگر وہ اپنی بے روی کو کم کر دیں اور اس کے بار بار ہونے سے تو یقیناً دیکھیے سروائکل کینسر کم ہو سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ایک اچھے ملک میں رہتے ہیں جہاں بے شک میڈیا آزاد ہوا ہے اور ایک مغربیت آ رہی ہے اور دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. لیکن میں اپنی نوجوان نسل سے یا تمام لوگوں سے، خود سے بھی اور ہم سب سے، کہ ہم اخلاقی دائرے میں رہیں. ہم ہیومن بینگ ہو کر پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو یہ عوارض کافی حد تک روک سکتے ہیں جن کا تعلق اخلاقی بے روی سے ہوتا ہے، سیف پریکٹسز کو سیف اپنا کر. پریکٹسز کو اپنا کر. اور میرا خیال ہے اس کے لیے اپنے مولد سے رجوع کریں، کیونکہ بعض دفعہ بعض باتوں کا کرنا اچھا بھی ہے لیکن ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے. لوگ مجھ سے ناراض نہ. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بات یہ نہیں ہے کہ یہ بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایسا آپ کے ساتھ ہی ہوا ہو، کسی کی بھی، بالکل صحیح. کوئی بھی دیکھنے والے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کمزور لمحہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو گناہ گار بنا دیتا ہے. یہ لمحہ کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتا ہے، اور اس معاملے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے. اور اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ کبھی ہوا ہو تو انسان کم از کم اس چیز کی طرف توجہ دے کہ اور بیماری کو آگے بڑھانے کی وجہ نہ بنے وہ. اگر آپ یہاں کہیں تو میں ایک کیس سینیریو میں آپ کو سمجھاؤں، کیونکہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں آئے دن خبر آتی ہے کہ بعض دفعہ کسی سے ناجائز فائدہ لیا گیا. تو جہاں وہ دوسری کونسلنگ کرتے ہیں تو اس میں خالی یہ نہ کریں کہ اس کو یہ کہیں کہ جی یہ پولیس کا کیس بنی، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ شخص جو بھی متاثرہ شخص ہے یا انسان ہے اس کا سیرولوجی کرائیں. جیسے میں امریکہ میں رہا تو یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے قانونی پرچہ کٹا لیا، بلکہ اگر اس عمل سے کچھ امراض لگ سکتے ہیں تو اس کی سیرولوجی پوری کرائی جائے، تاکہ وہ تو ایک جرم ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ان امراض کے بچاؤ کے لیے پھر تدابیر کی جائیں. پھر اس طرح اس کی ذہنی کونسلنگ بھی کی جاتی ہے. تو جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس کے 3 جہتیں ہیں کہ اگر حادثاتی طور پر ہو گیا، چاہے وہ اللہ نہ کرے نشے کے غلبے میں ہو گیا. آج کل اس میں ہم انکار نہیں کریں گے، ہمارے معاشرے میں شراب بہرحال چھپ چھپا کے پی جاتی ہے، بعض عوامل ہو جاتے ہیں اور ہم سب غلطی کا پتلا ہیں. لیکن کریکشن واٹ از پریونٹیو میڈیسن، کہ چلیں غلطی ہو گئی تو اس کو ریڈو نہیں کرنا. مثال کے طور پر تو وہ سیکنڈری کیا ہے کہ چلیں بھی آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی تو آپ اچھی مینجمنٹ کریں، لیکن اول کیا ہے کہ وہ ڈائبٹیز ہو ہی نہ پروموٹیو. وہی بات آپ نے جو کہی کہ ناگہانی اگر ہو گئی، غلطی ہو گئی تو بھئی غلطی دہرائی نہیں، کیونکہ بیماریاں اگر ٹریٹ ہو جائیں، مثلا سفلس ٹریٹیبل ہے، اسی طریقے سے آپ کی گنوریا ٹریٹیبل ہے. میں یہاں صرف اس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں، لیکن اگر آپ وہ عمل نہیں چھوڑیں گے تو بار بار آپ کو ہوگا، اور وہ آپ کو حتیٰ کہ اگر آپ اور شاید اجازت آپ وہ ان لوگوں تک بھی اس بیماری کو پہنچا دیں دوسروں کو جن تک پہنچائیں. آپ کا مقصد نہ ہو. اور دوسرے ایک چیز یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ بعد میں اگر ایک پری انفیکشن یا ریپیٹیٹیو انفیکشن ہو، کیونکہ میں امریکہ میں رہا اور وہاں پہ جب انفیکشس ڈیزیز کی بات آتی ہے تو نہ ملیریا کا ذکر ہوتا ہے، نہ وہاں پہ ٹائیفائڈ ہے. بس بیچارے انہوں نے وہ سب ایریڈیکیٹ کر دی ہیں اور رہ گئی ہیں یہی امراض. تو کیا ہوتا ہے انفرٹیلیٹی کا کوز ہے. آپ یقین مانیے کہ وہاں انفرٹیلیٹی مین وجہ کیا ہے کہ ارلی ٹین ایج میں اور ارلی 20s میں لوگ چونکہ نکاح کے بندھن میں نہیں بنتے، لیکن بہت سے ایسے راہ اپناتے ہیں جو اخلاقی سے ہٹ کے ہوتی ہے، تو اس کی نتیجہ یہ آیا ہے کہ وہاں انفرٹیلیٹی ریٹ بہت ہائی ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پریونٹیو میڈیسن کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.